ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اس قرآن کریم کو اتارا ہے، اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر، ایک بہت ہی برکت اور عظمت والی، فضیلت اور اجر و ثواب والی رات کے اندر۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما کیا ہے وہ، لیلۃ القدر عظمت والی اور قدر والی، اجر والی، ثواب والی، عظمت والی رات کیا ہے وہ۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، بہت بہتر ہے، من الف شہر، الف ہزار، شہر مہینہ، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے، اور اس میں لیلۃ القدر اور پھر لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، قرآن کریم اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، معظم اور محترم بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک صفت ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے، تو وہ قرآن کریم اس چیز کو عظمت والا، فضیلت والا، برکت والا، اجر و ثواب والا بنا دیتا ہے۔ چھوٹی مثالیں لیں تو بھی بہت ہیں، بڑی مثالیں لیں تو بھی بہت ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت افضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا، نام لیا ہو کہیں پر بھی نہیں۔ محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے، ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاولی بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، شوال بھی ہے، ذی قعد بھی ہے، ذی الحج بھی ہے۔ اشہر حرم کہا ضرور، یہ بھی کہا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اشہر حرم ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر یہ بچہ تنگ کر رہا نا تو اس کو باہر لے جائیں، یہ نہ آپ کو پڑھنے دے گا، نہ ہمیں، اور نہ اور ساتھیوں کو۔ لیکن رمضان کا نام لیا، اور صرف اس حد تک نام لیا کہ فیہ انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس کا تعارف قرآن کے ساتھ آیا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہی ہے، اور اس میں افضل ہونے کی بڑی وجہ کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوا، وہ قرآن کے ساتھ جڑا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اس مہینے کے جس وقت میں، یعنی رات میں قرآن کریم نازل ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کو لیلۃ القدر قرار دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور لیلۃ القدر سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم تر رات ہے۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم تر رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر سے زیادہ سال بھر میں کوئی رات عظمت والی اور فضیلت والی نہیں ہے۔ اور کیوں عظمت اور فضیلت کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن کریم کا کسی بھی چیز سے وابستہ ہو جانا اس کی عظمت، شان، فضیلت، اجر، ثواب، مرتبے کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ تو ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر۔ اب لیلۃ القدر جو ہے، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب فضل کیا کہ قرآن تو ایک ہی دفعہ اس رات میں نازل ہوا، ایک ہی دفعہ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، لیکن اللہ نے اس کی عظمت اور فضیلت اور برکت قیامت تک کے لیے جاری فرما دی، قیامت تک کے لیے۔ اب قرآن ہر لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوتا، قرآن تو ایک دفعہ نازل ہونا تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک رات میں نازل ہونا تھا، اللہ نے اتار دیا۔
اب ہر سال میں قرآن نہیں اترتا، لیکن لیلۃ القدر ہر سال میں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن کریم اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو مرتبہ دیتا ہے، اس کی شان بڑھا دیتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ایک رات میں کسی کو مل جائے اور اس میں وہ اللہ کی یاد میں، عبادت کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر گزارتا ہے، تو اللہ پاک 1000 مہینوں تک عبادت کر کے جتنا ثواب مل سکتا ہے اس ایک رات میں عبادت پر اللہ وہ ثواب عطا فرما دیتے. اب جو لفظ ہے قابل توجہ وہ ہے خیر. 1000 مہینے نہیں، خیر، 1000 سے بہت بہتر. کتنا؟ کوئی لمٹ نہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے 1000 مہینوں سے بات شروع کی ہے. 1000 مہینوں سے اللہ نے بات شروع کی ہے. اب جو جتنے دل کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ اور جتنی تڑپ کے ساتھ کرے گا، شروع یہاں سے ہوئی ہے، اینڈ کوئی نہیں اس کا. اللہ نے یہ سٹارٹ ہے کہ 1000 سے بہتر، یعنی 1000 سے کام شروع ہوا، 1000 مہینے بہتر ہوا. یہ تقریباً 83 سال کے قریب کچھ ٹائم بنتا ہے. 83 سال، جن میں دن رات سارے شامل کر کے 83 سال بنتے ہیں 1000 مہینے. تو ایک رات میں کم سے کم جو اس رات میں عبادت کرے، اور وہ رات رمضان میں آتی ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی ایک بڑی وجہ لیلۃ القدر کا حصول بھی ہے. انسان اعتکاف میں بیٹھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا، مجھے نہیں ملی. دوسرے میں بیٹھا، مجھے نہیں ملی. تیسرے میں بیٹھا، مجھے مل گئی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس عشرے کی آخری راتوں میں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. تنزل، اترتے ہیں، الملائکہ، فرشتے، والروح، اور جبرائیل امین، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر سلامتی والا حکم لے کر، ہر سلامتی والا حکم لے کر جبرائیل امین اور فرشتے اس رات میں اترتے ہیں. ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا، اور یہ رات رہتی ہے، حتی، تک، مطلع الفجر، فجر کا طلوع ہونا، اور یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے. یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر یہ رات ختم ہو جاتی. تو سورج غروب ہونے سے یہ رات شروع ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے، اور اس رات کی ساری رحمتیں اور برکتیں پوری رات رہتی ہیں.